جی السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی؟ آپ نے پہلے جی بھی کال کیا تھا نا؟ جی پہلے بھی کال کی تھی بالکل. جی بولیں. میں ہوں ادھر سے اسلام آباد سے. جی سر. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی سر. تھوڑا ریسرچ کرتا ہوں احادیث قرآن وغیرہ پر جی جی ریلیجس. اچھا کچھ سوالات ہیں ویسے وہ پچھلے جو آپ کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ. وہ جی سر. ایک صحابی ہے معتب ابن قشیر الانصاری. اوکے. آپ کی شاید معتب بولا آپ نے؟ وہ بدری. جی معتب بن قشیر الانصاری. جی سر. وہ صحابی بدری ہیں اور ان کو اہل سنت جو ہیں وہ منافق مانتے ہیں, کافی صحیح. جہنمی مانتے ہیں. ماشاء اللہ. وہ اگر آپ بخاری کا نمبر کھول لیں 3150. اچھا وہ حدیث یہ ہے, یہ جو فرما رہے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری چابدار ہے تراث العربی, یہ 3150 یہ حدیث ہے. دیکھیں اس میں کیا لکھا. لما كان يوم حنین, جب حنین کا جنگ پیش آیا, آثر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناسا فی القسمہ, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو ایک جیسا مال غنیمت عطا نہیں کیا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ عطا کیا. فاعطى الاقرع ابن حابس 100 من الابل, اقرع ابن حابس کو 100 اونٹ دیے. واعطى عیینہ مثل ذاک, عیینہ کو بھی اتنا ہی 100 دیے. واعطى اناسا من اشراف العرب, اور عرب کے کچھ سرداروں کو بھی مال خوب دیا. فآثرهم يومئذ في القسمة, اس دن ان سرداروں کو مال غنیمت زیادہ ملا دوسروں کے مقابلے میں. قال رجل والله ان هذه القسمة ما عدل فيها, تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ اس قسمت میں عدالت انصاف نہیں ہوا. ما اريد بها وجه الله, اور یہ اللہ کی رضا کے خاطر انہوں نے یہ کام نہیں کیا. فقلت والله لأخبرن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ فأتيته فأخبرته. یہ عبداللہ شاید عبداللہ بن مسعود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا, میں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہہ دوں گا, بتا دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی فمن يعدل اذا لم يعدل رسول اللہ لم يعدل اللہ ورسولہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا, عدل کون کرے گا. رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من هذا فصبر, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ اذیت کی ہوئی ہے ان کو اور انہوں نے صبر کیا. جی یہ میں نے پڑھ لیا. جی اس میں یہ جو رجل ہے نا یہ وہ بدری صحابی ہے. اچھا معتب بن قشیر انصاری نام ہے اس کا. جو مولانا داؤد راز صاحب کی ترجمہ ہے نا اس کا بخاری کا, اس میں باقاعدہ بریکٹ میں لکھا بھی ہے اور نیچے شرح میں لکھا بھی ہے کہ حافظ ابن حجر نے بھی یعنی روایات نقل کی ہیں جس میں باقی روایات میں یہ صحابی صاحب ہوتے ہیں. تو یہ میں اس سے زیادہ تھا. بہرحال میں اپنے سوالات کی طرف آتا ہوں. جو آپ ایک حدیث پیش کرتے رہتے ہیں اکثر بار, من اطاع علی فقد اطاعنی, مستدرک کی جو ہے اس کی سند جو ہے البانی نے اس کو سلسلۃ الضعیفہ میں نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس کی سند میں یا بن یعلا جو ہے وہ اسلمی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے. تو اس کو ذہبی نے تو تصحیح کیا نا. جی ذہبی نے تصحیح کی ہے, اس کا شاہد بھی موجود ہے. وہ ایک حدیث نہیں ہے, وہ اس کے اور بھی حدیث ہے نا اس کے اسی جیسا. دوسرے دیکھیں وہ بہت سارے اس کے بہت سارے مصادر ہیں, وہ صرف ایک کتاب میں نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دوسرا جو ہے ابو ذر کی جو حدیث ہے, ایک پہلا بھی حدیث ہے معاویہ ابن ثعلبہ سے ہے, وہ بھی معاویہ ابن ثعلبہ سے. یحییٰ ابن یعلا. اچھا وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اصل میں علم یعنی جو روات ہیں ان میں نا دو نام ہیں. یا ابن یعلا محاربی جو کہ بخاری کا استاد ہے, اس میں بخاری نے ایک روایت لی ہے اس سے مشائخ میں سے. یحییٰ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ میرے پاس معجم الشیوخ ہے, اس میں یہی لکھا کہ محاربی ہیں. یہ کتاب المعجم الشیوخ لابی بکر ابن اسماعیلی ہے. یہ جزء اول طبع مکتبۃ العلوم والحکم 1990 میں چھپی ہے. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ دیکھیں یحییٰ ابن یعلا المحاربی الحارثی ابن الحارث المحاربی کوفی ثقہ, انظر الکاشف. اور دوسرے میں بھی یہ محاربی, یہ وہ یحییٰ ابن یعلا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ
یہ بخاری میں اس کی سند دیکھیں، بخاری میں صحیح بخاری ہے، یہ جی حدیث نمبر 4118 ہے، حدثنا یحییٰ ابن یعلا المحاربی. نا یہ وہی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ہاں اس نے پھر اس نے اسلمی کی طرف صحیح. اور دیکھو یہ تہذیب الکمال میں بھی یہی، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جز مجلد الثانی والثلاثون، اس میں یہی ہے کہ یحییٰ ابن یعلا خا میم دال سین قاف، یحییٰ ابن یعلا ابن الحارث ابن حرب ابن جریر ابن الحارث المحاربی ابو زکریا الکوفی. پھر کہتے ہیں کہ روا عنہ البخاری، بخاری نے اس سے حدیث نقل کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. جی ہاں جی سر، اس کے تضعیف کا کوئی وجہ نہیں بنتا، اس نے ایسے بکواس کیا. ہاں اس نے وہ اسلمی کی طرف کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، حاکم سے اور ذابی سے. حالانکہ اس نے بھی کوئی دلیل نہیں دی، اس نے صرف ابن عدی کا جو ہے قول نقل کیا تھا الکامل فی الضعفاء میں. صحیح. بہرحال اچھا، یہ اگر بتائیے گا کہ جو شک صدر کا واقعہ ہے، اس کا اہل بیت کی حدیث میں کچھ ملتا ہے جس میں یہ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. بخاری شق صدر کچھ ملتا ہی نہیں، ملتا بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا انہوں نے ویسے اپنی کتاب میں اس کو کافی مذاق اڑایا، جو اپنے سید جعفر مرتضی العاملی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہمارے ہاں، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید ہو شاید نہ ہو. کہ انہوں نے میں نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ شیعوں کے ہاں یہ حدیث ہے یا نہیں. جی جی اوکے. یعنی ویسے شیعہ اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا، یعنی حضور کا. میں نے جو دیکھا وہی ہے، مجھے جو یاد آ رہا کہ نہیں ہے. اب میں احتیاط کرتا ہوں کہ میں اس طرح نہیں کہتا کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن میں نے جو دیکھا تھا وہ بڑے مذاق اڑا رہے ہیں اس کے. اور انہوں نے کافی سارے مصادر جمع کیے اپنے کتاب میں الصحیح من السیرہ میں، سید مرتضی جعفر العاملی. جی جی ہاں انہوں نے کام کیا میرے خیال. ختم ہے. مزید بھائی آپ کے پاس سوال یا ختم ہے؟ یہ جی سر. جی ایک اہم سوال ہے جو میں چاہتا ہوں. کافی حدیث ثقلین کے جو یعنی طرق ہیں، وہ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ کیونکہ میں دونوں کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، شیعہ سنی دونوں کے مصادر کو، کہ جتنا وہ شیعہ کے ہاں فیمس ہے، یعنی اسی کی تعداد میں تقریباً اہل سنت میں حدیث موجود ہیں. صحیح. جو سخاوی کی کتاب ہے حدیث ثقلین ان کے ہاں زیادہ ہے ہم سے. حدیث ثقلین کے طرق ان کے ہاں 93 سندوں سے ان کے ہاں اس کے طرق زیادہ. جی بالکل. جی ہاں بالکل. وہ اس نے تقریب 93 سے. تو اس میں نا جو الفاظ ہیں اس میں نے جہاں بھی دیکھا ہے تو وہ آتا ہے انی تارک فیک ما ان تمسکتم بہی، یعنی سنگولر کا صیغہ ہے نا، واحد کا. بہما کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ تو یہ جو ہے نا، جو لفظ کی طرف اگر پلٹتا ہے تو اس میں ابلغ یہی ہے، اس میں افصح یہی ہے کہ لفظ کی مراعات کیا جائے. جب صیغہ کو آپ موصول کی طرف پلٹاتے ہیں، ضمیر موصول کی طرف پلٹ جاتا ہے، عود کرتا ہے، تو اس میں معنی کا بھی آپ خیال رکھ سکتے ہیں اور لفظ کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. افصح ابلغ یہ ہے کہ لفظ کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے نا. اس پہ علماء نے اور کافی اس پہ تصریح کی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر یہ نحو کے کتب میں اس کی کافی تصریحات موجود ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ مثلا سیوطی صاحب کے ہمع الحوامع فی شرح جمع الجوامع لعبد الرحمن السیوطی جزء اول. یہ سیوطی صاحب بہت ہی بڑے نحوی تھے، بہت بڑے ادیب تھے، علوم عربیہ میں ان کی بڑی مہارت ہے. ان جیسا بہت کم گزرا ہے. چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء اول کتاب 1992 میں چھپی ہے. یہاں پہ موصول کی طرف جب ضمیر پلٹ رہا ہو، کیونکہ ما آپ کو پتہ ہے من ان تمسکتم بہما یا ما ان تمسکتم به یا بہما، یہ من یا ما یہ موصولات میں سے. اچھا، ويجوز مراعاة اللفظ والمعنى في ضمیر من، یہ جائز ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ انسان لفظ یا معنی کی مراعات کرے. وہ ضمیر جو پلٹتی ہے من ما ال ای ذو ذات وکم وکعین، لأنها في اللفظ مفردة مذکرہ، کیونکہ لفظ میں یہ مفرد مذکر ہے، لیکن معنی جو ہے اس کا مؤنث بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے. فإن عنی بها غیر ذلك، اگر موصول سے مراد، موصول کا جو مصداق ہے وہ مفرد مذکر نہیں ہے یا جمع ہے یا تثنیہ ہے،
ذالک جاز، یہ جائز ہے کہ انسان جاز مراعات المعنی ایضا، مراعات المعنی بھی کر سکتے ہیں. والاحسن مراعات اللفظ، لیکن احسن کیا ہے؟ احسن بہتر کیا ہے؟ مراعات لفظ ہے. احسن کیا ہے؟ لفظ کی مراعات کریں. جب ضمیر پلٹتا ہے موصول کی طرف، لفظ کیا ہے؟ مفرد مذکر ہے. ما ان تمسکتم یا من ان تمسکتم بہی، من لفظ مفرد مذکر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ ضمیر لفظ کا مراعات کریں، مذکر مفرد مذکر پلٹایا جائے. لأنه الاکثر فی کلام العرب، کیونکہ عربی زبان میں یہی زیادہ ہے. قال تعالی ومنهم من يستمع الیک، ومنهم من يستمع، قرآن کی آیت ہے، ومنهم من يستمع الیک، منهم من يستمع، یہ یستمع کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، اس کے رفع کی علامت اس کی ضمہ ہے جو عین الفعل پر ہے. اس میں ایک ضمیر مستتر ہے، یہ ضمیر اس کی تقدیر ہے ہوا. یہ ضمیر ہوا جو ہے مفرد مذکر ہے، کس کی طرف پلٹتا ہے؟ منہم من، اس من کی طرف. لیکن یہ من کیا ہے؟ یہ من کیا ہے؟ یہ من جمع ہے، یہ بلے جمع ہے. اچھا مثلا قرآن مجید میں دیکھیں فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، قرآن میں بھی یہی فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، یہاں پہ ضمیر پلٹتا ہے دو کی طرف. یتسنہ میں ضمیر، یہ فعل مجزوم ہے، اس میں ضمیر مستتر ہے، تقدیر ہوا. یہ ہوا جو ہے یہ طعام اور شراب کی طرف پلٹ رہا ہے، یا صرف، لیکن کہہ سکتے ہیں صرف طعام اور شراب اس پہ کیا ہے؟ اس پہ عطف ہے، تو پھر یہ ما نحن فی سے خارج ہو جائے گا. مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول، ومن الناس من، ومن الناس الذين يقولون، صحیح، من يقول، من یہ جو ہے اس کا یہ کیا الذین ہے، یہ من جمع ہے، لیکن یقولو کا لفظ مفرد ہے، لیکن اس نے لفظ کا مراعات کیا، لیکن حقیقت میں یہ من جو ہے جمع ہے، ایک آدمی نہیں ہے. اس طرح بہت زیادہ قرآن میں. جی ہاں، تو یعنی تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ایک مفرد کا صیغہ؟ وہ نہیں، وہ لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفرد کا صیغہ لفظ کی طرف پلٹ رہا ہے. اب لفظ جو ہے پھر دلالت کرتا ہے تثنیہ پر یا جمع پر. موصول جو ہے، موصول کا لفظ مفرد مذکر ہے، صحیح ہے. جی ہاں. تو یعنی ثقلین ہونا، اگر ان میں ویسے عموماً یہ دیکھا میں نے کہ جن طرق میں ثقلین کا لفظ ہے نا، مثلا وہ طحاوی کی جو شرح مشکل الاثار ہے، اس میں پھر وہاں تمسک کی بات نہیں ہے. اور اگر تمسک کی بات ہے تو پھر وہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہی، یعنی فرق نہیں کرتا. من اور ما جو ہے، من اور ما یہ قرآن میں ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. من اور ما میں فرق نہیں ہے، وہ قرآن میں بہت ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اوکے جناب، ختم ہے آپ کے سوالات؟ تھوڑے سے سر اگر مشکل سے ملتا ہے موقع، ایک آتا ہے. اچھا، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، ایک طرف اہل تشیع جو ہے یہ ادعا کرتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے. یہ دیکھیں، میں شرح اشمونی میں بھی یہی ہے. ایک منٹ، یہ شرح الاشمونی علی الفیۃ ابن مالک، یہ بہت مشہور شرح ہے الفیہ ابن مالک کی. اب لوگوں کو سمجھ آتی نہیں آتی، میں دکھا دیتا ہوں. یہ جزء اول ہے، جو طالب علم مولوی حضرات ہیں ان کو سمجھ آئے گی، وہ پرانے مولویوں کو سمجھ آتی ہے نا، یہ مشکل کتاب ہے. اچھا، اس میں ملاحظہ کریں، یہ جلد نمبر 1 ہے. اس میں شعر ہے ابن مالک کا، وہ کیا، ومن وما وال تساوی ما ذکر وہکذا ذو عند طی قد شہر. یہ جو ہے موصولات میں من وما وال، یہ الذی یا الذین کی طرح. اچھا، اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں، اچھا بلے وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض. اچھا، یہ جو ہے اس میں من فی السماوات ومن فی الارض، اس میں ذوی العقول بھی آتے ہیں، غیر ذوی العقول بھی آتے ہیں. فمنہم من یمشی علی بطنہ، فمنہم من یمشی، جانوروں میں سے وہ جانور ہیں من، یہ من ذوی العقول کے لیے یہاں پہ، لیکن غیر ذوی العقول کے لیے وہ جانور ہیں جو زمین پر اپنے پیٹ کے بل گھسیٹتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے مثلا کیا، جیسے آپ کا کروکوڈائلز ہیں، سانپ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، اور جانوروں میں سے انسان ہے جو 2 پیروں پہ چلتی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4، اور جیسے جانور ہیں جو اس پہ چلتے ہیں. اچھا،
وتكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. من اور ما جو ہے وال وذو یہ جمع کے لیے، تثنیہ کے لیے، مفرد کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے ان کا لفظ ایک ہی ہے. والأكثر في ضميرها اعتبار اللفظ. دیکھو ضمیر جب ان کی طرف پلٹتی ہے اکثر یہی ہوتا ہے کہ لفظ کا مراد کیا جاتا ہے، مفرد مذکر آتا ہے، گرچہ وہ موصول کا مصداق تثنیہ ہو یا جمع، اس سے فرق نہیں پڑتا. جی اب بولیں جی یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں یہ ہے وہ من المتقین امام، وجعلنا من المتقین امام، من المتقین امام. اہل بیت علیہ السلام کے قرات میں من المتقین. اگر ہم دیکھیں یہ جو اختلاف قرات ہیں یہ تو سب مانتے ہیں اہل بیت کے ہاں من المتقین امام ہے. اور پھر اگر یہ ہو کہ وجعلنا للمتقین امام، پھر یہ وہ امام معصوم مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ پیشوا، عالم، معلم، اس طرح. ٹھیک ہے نا، جیسے امام مسجد ہوتا ہے، اس میں امام مسجد کو بھی ہم امام کہتے ہیں، امام جماعت کو بھی امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر اس سے مراد امام معصوم نہیں ہے اگر ہم کہہ دیں کہ لفظ یہی ہے، قرات یہی ہے. تو لیکن اہل بیت علیہ السلام کی قرات میں وجعلنا من المتقین امام. جی ختم ہے بھائی، سوال ختم ہو گیا آپ کا؟ یہ بس ایک آخری پڑھنے دیں. جی سر پوچھیں. یہ جو متع میں ولی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں نے دیکھا کہ بعض احادیث اجازت ہوتی ہے، اجازت. آپ اس سے پوچھیں، اپنے آپریٹر صاحب وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس مسئلے پہ، متع کے سب. ہاں